السلام علیکم، میرا نام پروفیسر عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل انفو ریئل ٹریڈر، جس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں ریئل انفارمیشن ملے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور فوریکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ میں یہ کورس ڈیزائن کر رہا ہوں بیسک ٹو ایڈوانس فری آف کاسٹ، جو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ٹریڈنگ سیکھ کر اچھی ارننگ کر سکیں۔ تو جناب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم فوریکس میں کس چیز کا لین دین کرتے ہیں اور کتنی ٹائپس کے پیئر ہوتے ہیں، کرنسی کے جو پیئر ہیں، ٹائپس آف کرنسی پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد کیسے کرنسی کا جو پیئر ہے اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جناب، تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فوریکس مارکیٹ سائز اینڈ لیکویڈیٹی۔ تو آئیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ یہ بہت امپورٹنٹ بیسک کلاس ہے اور اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ بیسک چیزیں آپ سمجھیں گے تو آپ پرو چیزیں اور ایڈوانس چیزیں بھی جلدی سیکھ جائیں گے اور ایکسپرٹ لیول کے ٹریڈر بن جائیں گے۔ جناب، یہ آپ کے سامنے میجر کرنسیز کے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو کیسے، مطلب ایک پیئر ہوتا ہے نا فوریکس ٹریڈنگ کا، یورو یو ایس ڈی، اور یورو اور یو ایس ڈی کیسے اپنی کنٹری کو ظاہر کرتا ہے اور ڈالر کو شو کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں۔ سٹارٹ لیتے ہیں کہ سامنے آپ کو یہ سمبل نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کنٹری اور اس سے آگے کرنسی، پھر سر اس سے آگے نک نیم۔ تو یہ پہلا یو ایس ڈی ہے نا، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ یو ایس، یہ ساتھ لکھا ہوا ہے یو ایس۔ یہ یو ایس ہمیشہ شو کرتا ہے اس کنٹری کو، دو پہلے حروف کنٹری کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ساتھ جو ڈی لکھا ہوا ہے یہ ظاہر کر رہا ہے اس کی کرنسی کو، ڈالر کو۔ تو یہ جناب یونائٹڈ اسٹیٹ اور ڈی سے ڈالر، اور اس کا نک نیم ہے بک، BUCK۔ اور اسی طرح یورو EU جو ظاہر کر رہا ہے یورو زون ممبرز کو، اور آرچ جو شو کر رہا ہے وہ یورو کو، اور اس کا نک نیم فائبر ہے۔ JPY جاپان، اور ین GBP، جی اور بی ظاہر کر رہا ہے کنٹری کے نیم کو، گریٹ بریٹن، اور پی ظاہر کر رہا ہے پاؤنڈ کو، اور اس کا نک نیم ہے کیبی۔ اسی طرح CHF سوئٹزرلینڈ، فرانس، اور CH جو ظاہر کر رہا ہے سوئٹزرلینڈ کو، اور F جو ظاہر کر رہا ہے فرانس کو، اور سوئسی اس کا نک نیم ہے۔ اور CAD کیڈ، اس کو کیڈ پڑھتے ہیں، تو کینیڈا اور ڈالر، AUD آسٹریلیا اینڈ ڈالر، NZD نیوزی لینڈ اینڈ ڈالر۔ اس طرح یہ جو سمبل ہے نا وہ اپنی کنٹری اور ساتھ اپنے وہ جو کرنسی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہم اب آگے بات کرتے ہیں کہ کرنسی کی کتنی ٹائپس ہیں۔ تو 3 قسم کے کرنسی پیئر ہیں مارکیٹ میں۔ نمبر 1 میجر کرنسی پیئر، نمبر 2 مائنر کرنسی پیئر، نمبر 3 ایگزوٹک کرنسی پیئر۔ تو یہ اب نمبر 1 شروع کرتے ہیں کہ فوریکس میجر کرنسی پیئر، ایسا پیئر جس میں ایک رقم یا ایک پیئر USD کا ہو، USD، اس کو ہم کہتے ہیں میجر کرنسی پیئر، جس میں امریکہ کا ڈالر آ جائے، امریکہ کی کنٹری اور ڈالر جس پیئر کے ساتھ آ جائے، اور وہ کرنسی ترقی پذیر نہ ہو، یعنی کہ ترقی یافتہ ہو، وہ ترقی یافتہ پیئر ساتھ اس کے اگر لگ جائے اور ساتھ USD کا پیئر لگ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میجر پیئر ہے۔
اب مثال کے طور پر یہ جو جتنے بھی پیئر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر ایک چیز واضح ہے، یورو یو ایس ڈی آ گیا، یورو یو ایس ڈی، پاؤنڈ یو ایس ڈی، چیک کرتے جائیں، یو ایس ڈی سی ایچ ایف، جے پی وائی یو ایس ڈی، جے پی وائی یو ایس ڈی کیڈ، یو ایس ڈی آسٹریلیا ڈالر، یو ایس ڈی نیوزی لینڈ۔ سر یہ ہر پیئر میں یو ایس ڈی آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تمام کے تمام میجر پیئر ہیں۔ ساتھ ادھر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یورو وی ایس یو ایس ڈالر، برٹین پاؤنڈ وی ایس ڈالر، یو ایس ڈالر سوئس فرینک، یو ایس ڈالر جاپنی ین۔ تو یہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مائنر پیئر کون سے ہیں۔ یہ تو ہو گئے میجر، آگے ہے مائنر۔ تو جناب یہ فوریکس کے مائنر پیئر ہیں، ایسے پیئر جن میں یو ایس ڈی مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ ڈالر یو ایس ڈی نہ ہو۔ یو ایس ڈی کے بغیر جو بھی پیئر آپ کو ملے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ فوریکس ٹریڈنگ کا مائنر پیئر ہے۔ اب ادھر آپ خود دیکھیں کہ کسی ایک پیئر میں بھی ہمیں یو ایس ڈی نظر نہیں آ رہا۔ یورو، یہ پاؤنڈ ہے ساتھ، پاؤنڈ جے پی وائی، پاؤنڈ سی ایچ ایف، پاؤنڈ اے یو ڈی، یورو جے پی وائی، اے یو ڈی کیٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں کہیں پر بھی یو ایس ڈی نظر نہیں آ رہا، تو یہ مائنر پیئر ہے اور اس کو کراس پیئر بھی کہتے ہیں، کراس پیئر۔ یورو، یہ آگے ان کی جیسے جیسے نام ہے کنٹری کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے ریڈ کر لینا۔ مین یہی بات تھی کہ جس میں یو ایس ڈی کا پیئر نہ ہو تو اس کو فوریکس میں کراس پیئر یا مائنر پیئر کہتے ہیں۔ تو آگے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آخری جو ٹائپ ہے اس کا کیا نام ہے۔ آخری فوریکس ایگزوٹک کرنسی پیئرز ہیں۔ یہ ایسے پیئر ہیں سارے جو ملک ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے، مطلب ترقی کر رہے ہیں، ترقی کی دوڑ میں جو بڑی کنٹریز ہیں ان میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر یو ایس ڈی پیئر آ جائے تو اس کو ایگزوٹک کرنسی پیئر کہتے ہیں۔ یو ایس ڈی ایچ کے ڈی، یو ایس ڈی ہانگ کانگ ڈالر، یو ایس ڈی ایس جی ڈی، یو ایس ڈی ڈالر وی ایس سنگاپور ڈالر۔ ہانگ کانگ اور سنگاپور یہ اب ترقی یافتہ کنٹری نہیں ہے، تو یہ ابھی ترقی کر رہی ہیں۔ یو ایس ڈی زیڈ اے آر ساؤتھ افریقہ رینڈ، یو ایس ڈی ٹی ایچ بی، یو ایس ڈالر وس تھائی، یو ایس ڈی ایم ایکس این، یو ایس ڈالر وس میکسیکن پیسو۔ تو یہ سر آپ نے اسی کو ریڈ کر لینا ہے اس حساب سے، یہ ادھر تک ہے۔ پاؤنڈ آئی این آر، برٹش پاؤنڈ وس انڈین روپیز۔ تو یہ وہ کنٹری ہیں جو ابھی ترقی کر رہی ہیں اور فوریکس ٹریڈنگ میں ان کے پیئر موجود ہیں، تو ان کو ایگزوٹک کرنسی پیئر کہتے ہیں۔ اب ان پیئر پر بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ تو آگے ہمارا جو ٹاپک ہے کہ کرنسی پیئر کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کرنسی پیئر۔ ایک ہی کرنسی پیئر میں دو کنٹریز ہوتی ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنا۔ اب یہ سر یورو اور یو ایس ڈی یہ ایک پیئر ہے۔ یورو کے پہلے دو تو اس کی کنٹری کو ظاہر کر رہے ہیں، آر اس کی کرنسی کو، اور یو ایس کنٹری کو، اور ڈی اس کی کرنسی کو مطلب ڈالر کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو جو پہلی کرنسی ہوتی ہے نا پیئر میں، پہلی کرنسی تو اس کو کہتے ہیں بیس کرنسی، اور جو دوسری کرنسی ہوتی ہے پیئر میں اس کو ہم کہتے ہیں کوٹ کرنسی یا کاؤنٹر کرنسی۔ اب ان دونوں جو یہ بیس کرنسی اور کوٹ کرنسی اس کا کیا مطلب ہے؟
ہم جب بھی ٹریڈ لگاتے ہیں نا بیس کرنسی کی بنیاد پر ٹریڈ لگاتے ہیں، نہ کہ کاؤنٹر یا کوٹ کرنسی۔ ہم جب بھی ٹریڈ لگاتے ہیں اگر تو گولڈ کمزور ہو رہا ہے، یعنی کہ یو ایس ڈی امریکہ میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ جائے گا نیچے، ان کی قیمت یو ایس ڈی کی نیچے جائے گی تو یورو کی قیمت اوپر جائے گی۔ یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ جب یورو کی قیمت اوپر جائے گی تو جو یورو اور یو ایس ڈی کا چارٹ ہے وہ بھی ایسے اوپر جائے گا، تو ہم ٹریڈ اوپر کی لگائیں گے، نیچے ایس ایل رکھ کے اوپر کو بائی کریں گے تو ہمیں پروفٹ آئے گا۔ اگر اس کے علاوہ دیکھیں یو ایس ڈی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، ان کی برآمدات ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، حالات ان کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، دن بہ دن ڈالر سٹرونگ ہو رہا ہے، تو یورو یو ایس ڈی یہ جو پورا پیئر ہے، اس پورے پیئر میں جو بیس کرنسی ہے نا ہم اس کو ہی کنورٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور اسی کو بیس بنا کر ٹریڈ لگاتے ہیں۔ جب امریکہ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب جو یو ایس ڈی ہے اس کی پاور اوپر جائے گی، مضبوط ہوگا، اور یورو کمزور ہو جائے گا پیئر۔ تو چارٹ جو ہے نا وہ اوپر سے ایسے نیچے آنا شروع ہو جائے گا یورو یو ایس ڈی، تو ہم سیل کی ٹریڈ لیں گے، ہم یہاں سے سیل کریں گے اور اپنا پروفٹ بک کریں گے۔ یہ اس طرح کرنسی کو ہم بنیاد بنا کر ٹریڈ لگاتے ہیں اور اس طرح ریڈ کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فریکس مارکیٹ سائز اینڈ لیکویڈیٹی، کہ کون سے پیئر فریکس مارکیٹ میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتے ہیں اور ان پہ لوگ زیادہ ٹریڈ کیوں کرتے ہیں۔ یہ سر آپ کے سامنے ٹاپک ہے کہ کرنسی ڈسٹریبیوشن ان دا ایف ایکس مارکیٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یو ایس ڈی ہے امریکہ کا پیئر، اس میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے 84.9%، پھر اس کے بعد یورو 39.1% ٹریڈ ہوتا ہے، پھر جاپان جے پی وائی 19.0% ٹریڈ ہوتا ہے، جی بی پی یہ 12.9% ٹریڈ ہوتا ہے، اے یو ڈی یہ 7.6% ٹریڈ ہوتا ہے، سی ایچ ایف 6.4% ٹریڈ ہوتا ہے، کیڈ 5.3% ٹریڈ ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی فوریکس مارکیٹ میں پیئر ہیں وہ مائنر ہیں یا ایگزوٹک ہیں، مطلب ترقی یافتہ نہیں ترقی پذیر، تو وہ سارے مل کر 25% ٹریڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں یو ایس ڈی، یورو اور جے پی وائی اور پاؤنڈ، یہ جو پیئر ہے نا یہ چار، ان کی ہی زیادہ مارکیٹ ویلیو اوپر نیچے ہوتی ہے اور زیادہ تر ٹریڈر انہی چار ویلیوز، انہی چار کنٹریز کو بنیاد بنا کر ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں، باقی پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے سر کہ ان کا سپریڈ کم ہوتا ہے، بروکر ان کا سپریڈ کم رکھتا ہے۔ سپریڈ کیا چیز ہے کہ ایک ہی پیئر میں دو پرائز ہوتی ہیں، بڈ اور آسکڈ پرائز، اس کے درمیان میں فرق ہوتا ہے جو بروکر کاٹتا ہے، اس کو ہم سپریڈ کہتے ہیں۔ وہ بروکر اپنا کمیشن کاٹتا ہے، اس کو سپریڈ کہتے ہیں۔ اس پہ بات آگے کریں گے، بس آپ ابھی اتنا ہی سمجھ لو، وہ ان پیئر پہ کم ہوتا ہے، اور باقی جو پیئر ہیں مائنر پیئر ہو گئے، ایگزوٹک پیئر ہو گئے، ان کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ پیئر ٹرینڈنگ پیئر اتنے نہیں ہوتے اور دوسرے ٹرینڈنگ پیئر ہوتے ہیں، تو لوگ اس لیے ان پیئر پہ زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور یو ایس ڈی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ڈالر ہی دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا میں جو ڈالر سے ہی تجارت کی جاتی ہے، امریکہ کی سب سے معاشی کنڈیشن بہتر سمجھی جاتی ہے، اور امریکہ کی فوجی طاقت بھی دنیا کی کہتے ہیں سب سے بڑی فوجی طاقت ہے،
ان کا سیاسی نظام کہتے ہیں وہ بھی بہت سٹرونگ ہے۔ تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈالر سب سے زیادہ اس مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں لین دین بھی ڈالر کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بھی بڑی وجوہات ہے۔ پوری دنیا کے بینک جو اپنے ریزرو ہیں وہ بھی ڈالر میں رکھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجوہات ہے کہ اس مارکیٹ میں ٹریڈ زیادہ ڈالر پہ ہوتی ہے۔ کرنسی کمپوزیشن آف ورلڈ ایف ایکس ریزروز، یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ 62% جو دنیا میں یو ایس ڈی ڈالر پر انحصار ہے، پھر پاؤنڈ ہے، پھر جے پی وائی ہے، یورو ہے، ادر ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک لازمی کریں، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل سے جڑے رہے تو میں آپ کو فوریکس ٹریڈنگ کی ایک ایک چیز، یہ بیسک چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگے کہ فوریکس کیسے وجود میں آئی، کیسے بنی، کیا صورتحال ہے، تاکہ آگے جیسے ہم بڑھیں گے آپ کو ایک ایک چیز سکھائی جائے گی۔ آپ بہت جلد بازی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بس بتایا جائے کہ ٹریڈ کیسے لینی ہے، سر ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ بس یہ 2-4 کلاسز آپ بیسک سیکھ لیں، اس کے بعد ایڈوانس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے ساتھ اور لوگ جڑیں اور بیسک ٹو ایڈوانس فوریکس فری آف کاسٹ سیکھ سکیں اور گھر بیٹھ کر اچھی ارننگ کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔